وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ زمین تیرے لیے، یہ آسمان تیرے لیے، یہ پھل تیرے لیے، یہ پھول تیرے لیے، یہ پودے تیرے لیے، یہ درخت تیرے لیے، اور جب سب کچھ تیرے لیے ہے اور پھر تو کس کے لیے ہے؟ اور تو میرے لیے ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز انسان کو ذلت سے عزت تک لے جاتی ہے، پستی سے بلندی تک لے جاتی ہے، زوال سے کمال تک لے جاتی ہے، اور خاک سے خدا تک لے جاتی ہے۔ نماز خیر العمل کی طرف بلاتی ہے، نماز خیر العمل کی طرف بلاتی ہے، نماز عشق خدا کا ہنر سکھاتی ہے، نماز عشق خدا کا ہنر سکھاتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے، نماز گفتگو اللہ سے کراتی ہے، یہی نماز گناہوں سے بچاتی ہے، نماز قبر تلک ساتھ ساتھ جاتی ہے، نماز وہ جو پاکوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، نماز وہ جو پاکوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، جگہ کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی۔ یہی نماز گناہوں سے بچاتی ہے، نماز قبر تلک ساتھ ساتھ جاتی ہے، نماز وہ جو پاکوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، نماز وہ جو پاکوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، جگہ کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی، جگہ کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی، جو چکیوں کی مشقت نے فاطمہ نے پڑھی، جو چکیوں کی مشقت نے فاطمہ نے پڑھی، گلے لگا کے زہر جو مجتبیٰ نے پڑھی، گلے لگا کے زہر جو مجتبیٰ نے پڑھی، جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے، جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے، میرے حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے۔ اب نماز کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان جو کہ خطا کار ہے، جو کہ گناہ گار ہے، وہ خدا تک نہیں جا سکتا۔ جیسے ایک نجی شخص مسجد میں نہیں جا سکتا، بالکل اسی طرح ایک گناہ گار شخص اپنے پروردگار تک نہیں جا سکتا۔ اب نماز غسل کی مانند رکھتی ہے۔ جب کوئی شخص دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے پروردگار تک جا سکتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جیسے کسی شخص کے گھر کے آگے سے نہر گزری ہو اور وہ اس میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو اس کے جسم پہ کوئی بھی میل باقی نہیں رہے گی۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہو تو اس کے دامن میں کوئی بھی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ اللہ
جاتا ہے۔ اور اب نماز کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نماز انسان کو خود شناسی کرواتی ہے۔ رسول خدا نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ نماز کیسے خود شناسی کراتی ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ نماز کیسے خود شناسی کراتی ہے؟ جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ بلند کر کے اللہ اکبر کہتا ہے، تو نماز نمازی سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ جب وہ اپنے ہاتھ بلند کرے اور جب اپنے ہاتھ اوپر کرے تو یہ کوئی رسم نہیں ہے، بلکہ یہ نماز نمازی کو ایک میسج دے رہی ہے، نماز نمازی کو ایک پیغام دے رہی ہے کہ دراصل جب وہ اپنے ہاتھ اوپر کر کے اللہ اکبر کہتا ہے تو دراصل وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے، اے معبود میں نے ہر شے سے اپنے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، اب میں کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوں، اب کوئی مالک ہے تو وہ تو ہے، اگر کوئی رب ہے تو وہ تو ہے، ابھی کوئی خدا ہے تو وہ تو ہے، ابھی کوئی اللہ ہے تو وہ تو ہے، اور میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ یہ وہی موقع ہے جس کی تعلیم ہمیں مولا کائنات نے دی، امیر المومنین نے دی، غالب اعلیٰ کل غالب نے دی، علی ابن ابی طالب نے دی۔ مولا علی دعائے کمال میں فرماتے ہیں انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے انا عبدک، میں عبد ہوں اور تو معبود ہے، الضعیف میں ضعیف ہوں اور تو قادر مطلق ہے، الذلیل میں ذلیل ہوں اور تو عزیز ہے، الحقیر میں حقیر ہوں اور تو غنی العالمین ہے، المسکین میں مسکین ہوں اور تو قوی ہے، میں مسکین ہوں اور تو قوی ہے۔ مشکل یہ ہے کہ انسان دنیا میں آ کے اپنا مقصد خلقت انسان بھول گیا ہے، وہ یہ نہیں جانتا وہ کون ہے، وہ کیا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور اگر کوئی اپنے نفس کو نہیں پہچان سکتا تو وہ اپنے رب کی بھی شناخت نہیں کر سکتا۔ ہم کون ہیں، کیا ہیں، باخدا یاد نہیں، ہم کون ہیں، کیا ہیں، باخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں، ہاں گر ہے یاد تو کافر کے ترانے ہیں بس، ہاں گر ہے یاد تو کافر کے ترانے ہیں بس، ہے نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں، ہے نہیں یاد ہے نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل میں ہم، بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل میں ہم، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں۔ آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، سب کچھ ہے یاد مگر صرف خدا یاد نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ الصلاة عمود الدین، ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها۔ صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى
آج کا میرا موضوع سخن نماز ہے۔ آج ہم جس اہم ترین موضوع پر گفتگو کریں گے وہ نماز ہے۔ دین کے اعمال میں سب سے اہم ترین عمل نماز ہے۔ نماز دین کا اہم رکن ہے جس کی ادائیگی تمام مسلمانوں پر واجب ہے۔ مسلمان دن میں 5 مرتبہ مسجد جا کے نماز میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور آج ہم اس اہم ترین موضوع پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کی فضیلت کیا ہے، نماز کیوں ضروری ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا الصلاۃ عمود الدین، ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها۔ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا پلر ہے، نماز دین کی بنیاد ہے، نماز دین کا اہم رکن ہے۔ کیوں؟ کیسے نماز دین کا اہم رکن ہے؟ کیسے نماز دین کا اہم رکن ہے؟ رسول خدا نے خود ارشاد فرمایا ان قبلت قبل ما سواها، اگر نماز قبول ہو گئی تو تمام اعمال قبول ہو جائیں گے۔ وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، اور اگر نماز رد ہو گئی تو تمام اعمال رد ہو جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، آواز بلند تر صلوات، اللہم صل علی محمد۔ یہاں میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا چلوں۔ جیسے ایک شخص بیرون ملک جا رہا ہو، اب اس کے پاس پاسپورٹ نہ ہو، اب چاہے اس کے پاس کتنا ہی مقدس سامان ہو، کتنا ہی ضروری سامان ہو، کتنا ہی اہم سامان ہو، چاہے اس کے پاس قرآن مجید ہو، نہج البلاغہ ہو، صحیفہ سجادیہ ہو، خاک شفا ہو، عقیق کی انگوٹھی ہو، صدقہ ہو، تسبیح ہو، لیکن اگر اس کے پاس پاسپورٹ نہ ہوا، اگر اس کے پاس اہم رکن نہ ہوا تو سب کچھ رد کر دیا جائے گا۔ تو اب جس شخص کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے اس کو قرآن بھی بارڈر کراس نہیں کرا سکتا، نہج البلاغہ بھی بارڈر کراس نہیں کرا سکتی، صحیفہ سجادیہ بھی بارڈر کراس نہیں کرا سکتی۔ بالکل اسی طرح قیامت والے دن جب ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے اعمال لے کر جائیں گے، اپنی عبادتیں لے کر جائیں گے، اپنی عزاداری لے کر جائیں گے، اپنا قرآن لے کر جائیں گے، لیکن اگر ہمارے پاس اہم رکن نہ ہوا، اگر ہمارے پاس نماز ہی نہ ہوئی، اگر نماز ہی نہ پڑھی ہوئی، اگر نماز ہی نہ قبول ہوئی، اور اگر نماز ہی رد کر دی گئی تو تمام اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد، یزیدیت، مردہ باد، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، اور محمد والے محمد صلوات، اللہم صل علی محمد والے محمد۔ یہاں میں آپ کے سامنے ایک اور مثال پیش کرتا چلوں۔ جس طرح نماز اور عبادات کا تعلق ہے، بالکل اسی طرح سوئی اور دھاگے کا تعلق ہے۔ کپڑے میں جہاں جہاں سے سوئی گزرتی جاتی ہے وہاں وہاں سے دھاگا گزرتا جاتا ہے۔ جہاں جہاں عبادات قبول ہوتی جاتی ہیں، جہاں جہاں نماز قبول ہوتی جاتی ہے، اور وہاں وہاں عبادات قبول ہوتی جاتی ہیں، اور جہاں سوئی اٹک جاتی ہے وہاں دھاگا اٹک جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جہاں نماز رد ہو جاتی ہے وہاں تمام اعمال رد ہو جاتے ہیں، جہاں نماز رد ہو جاتی ہے وہاں تمام اعمال بھی رد ہو جاتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے نماز کی اہمیت بیان کی ہے، اب میں آپ کے سامنے نماز کا فائدہ بیان کروں گا۔ نماز کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ نماز ایک ایروپلین کا کام کرتی ہے۔ جیسے ایک ایروپلین مسافر بٹھاتا ہے اور بلندیوں تک لے جاتا ہے، بالکل اسی طرح نماز بھی یہی کام کرتی ہے۔ انسان جو کہ حقیر ہے، مسکین ہے، لاچار ہے،
اور وہ خدا جو غنی العالمین ہے، قادر مطلق ہے، علی کل شیء قدیر ہے. اب نماز میں یہ طاقت ہے، اب نماز میں یہ پاور ہے، اب نماز میں یہ طاقت ہے، اب نماز میں یہ پاور ہے کہ اس مسکین کو اٹھاتی ہے اور قادر مطلق سے ملا دیتی ہے. اس مسکین کو اٹھاتی ہے اور غنی العالمین سے ملا دیتی ہے. اس حقیر کو اٹھاتی ہے اور قوی سے ملا دیتی ہے، اور خاک سے اٹھاتی ہے اور خدا تک لے جاتی ہے. اب یہ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اور اس نے خدا تک جانا ہے، یہی مقصد خلقت انسان ہے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ وہ ہے جس نے سب کا سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا. پھر اللہ تعالیٰ سورہ جاثیہ میں ارشاد فرماتا ہے، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب کچھ انسان کے لیے ہے. یہ زمین تیرے لیے، یہ آسمان تیرے لیے، یہ پھل تیرے لیے، یہ پھول تیرے لیے، یہ پودے تیرے لیے، یہ درخت تیرے لیے، یہ کہکشاں تیرے لیے، یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تیرے لیے. اب سوال یہ ہے کہ جب سب کچھ تیرے لیے ہے تو پھر تو کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وَسَخَّرَ لَكُم وَسَخَّرَ لَكُم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.